میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلام، میرے بھائیوں بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مذاق؟ بڑا ظلم نہیں کرتے؟ تکلیف نہیں دیتے؟ میں نے بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے، بیماروں کو تڑپتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں، لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مذاق اڑاتے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا، محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، فرماتے رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا، علاقہ بڑا چٹیل تھا، بڑا سخت تھا، میرا ارادہ بنا کہ میں، اور لوگ مذاق پہ فخر کرتے نہیں، بعد میں آ کے سناتے نہیں میں نے یہ کیا، آج اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو آپ فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، پہلے سپارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مذاق اڑائے، جو کسی کے رنگ کا، قد کا، برادری کا، غربت کا مذاق اڑائے وہ جاہل ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہا، میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے میں جا رہا تھا، راستے میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے، حج کے لیے جا رہا تھا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، ایک بوڑھی عورت کا مکان نظر آیا، اس کے پاس میں نے پڑاؤ کیا، ٹھہر گیا۔ بوڑھی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہنے لگی کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہے، کوئی پرہیزگار آدمی ہے، ان کو بلا لاؤ، اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے۔ کہتے مجھے وہ لے آئے، بیٹھک میں سلایا، آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی، جیسے کسی کو درے مارتا ہے وہ چلاتا، شنن ما شن مشکیزہ، کدھر ہے مشکیزہ، کہاں گیا مشکیزہ، لاؤ مشکیزہ، پھر کوئی مارتا ہے، پھر مشکیزہ، آئے مشکیزہ، کدھر گیا مشکیزہ، فرماتے ہیں کوئی روتا ہے، مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا، ادھر دائیں بائیں دیکھا، باہر نکلا، کوئی بندہ نظر نہیں آتا، چیخنے کی آواز، چلانے کی آواز، تڑپنے کی آواز، میرا دل کانپے، اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں دن کا اجالا نکلا، نماز فجر کے بعد میں نے بوڑھی کو بلایا، میں نے کہا اماں سو نہیں پایا ساری رات۔ اماں کہنے لگی تجھے مشکیزے کی آواز آتی ہوگی، تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے، وہ اپنی قبر سے مشکیزہ چلاتا ہے، ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے۔ بڑی دعائیں کراتی ہوں، تو بھی دعا کر، اسی لیے بلایا ہے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، قبر کا عذاب اٹھ جائے۔ تو میں نے کہا ماں اس کی غلطی کیا ہے؟ کہنے لگی ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا، برسوں پرانی بات ہے، پتہ نہیں شیر پیچھے تھا، ڈاکو پیچھے تھے، کیا تھا، دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، پانی مل جائے، پانی مل جائے، پانی دے دو۔ کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا، میرے شوہر نے مذاق کیا، کہنے لگا مشکیزے سے پی لے۔ وہ جب مشکیزے کے قریب گیا، مشکیزہ کھولا تو وہ خشک تھا، کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا، اس کی موت ہو گئی۔ جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی آواز آتی ہے۔ سالوں بیت گئے، عرش کا مالک ناراض ہو گیا ہے کہ تو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مذاق کیا، مرنے والے سے بھی تو مذاق کرتا رہا۔ فرمایا اب یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے، دعا کرو اور چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مذاق اڑانا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے۔ باپ منتیں کر رہا ہے کہ بارات آئی ہے بیٹی کی تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے، رشتہ دار مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا پکایا ہے، یہ کیا لائے ہو، یہ کیا رکھا ہے، انتظام کس طرح کا کیا، بیٹھنے کا سلیقہ نہیں۔ بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں، بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں، تو جاہلوں جیسے کام کر رہا، کسی کے گھر آ کے اس کا نمک کھا کر تو مذاق اڑا رہا، کسی کے گھر بیٹھ کے اس کی توہین کر رہا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مذاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا، اس کو خوف دینا۔ دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے، دل لگی کرنا، خوش دلی کرنا، ہنسنے والی بات کرنا، ہنسانا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے، اس جہالت سے منع کیا گیا۔ بھائی مذاق کرتے ہیں لوگ، پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے ہیں۔ خدا را اس ظلم سے باز آؤ، اس گناہ سے باز آؤ۔ ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے،
کسی کے عیب بیان کرنا، تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں۔ چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ ڈر اس وقت سے لوگ، آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، غیبت کرتے، چغلی کرتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھی تھی، ایک بی بی آئی حضور کے پاس، وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قد ہے، کتنی عجیب سی لگ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی۔ فرمایا تھی تو تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے، اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی سزا تو کوڑے ہیں۔ جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے، وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں، نہ بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے، جو نہیں وہ تو بہتان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو، کسی کی چغلی کو، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا، زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک۔ اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس پہ فخر کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا، تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان، اور جو پھر بھی باز نہ آئے حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو، اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں۔ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے، تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو۔ ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا، ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا۔ بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے، اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا۔